پروگرام کے دوسرے حصے میں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم حاضر ہیں. جو گفتگو علامہ ارتضیٰ عباس نقوی کے ساتھ جاری تھی اصحاب امیر المومنین کے حوالے سے، نئے سوالات جنم لیتے رہتے ہیں. علامہ آپ نے جو اصحاب امیر المومنین میں جو حوالے دیے اور جو گفتگو جاری تھی، اس میں سے بہت سارے حضرات، بہت ساری شخصیات وہ ہیں کہ جو اصحاب پیغمبر ہیں، اور یوں شمار ان کا جو تعریف اصحاب پیغمبر کی بیان ہوتی ہے اور وہ اس میں شمار ہوتے ہیں، جس میں حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور ان سب شخصیات کا ذکر آتا ہے. ایک دور وہ آیا کہ جب ان میں تمام میں آپس میں ایک تفریق پیدا ہونی شروع ہو گئی، شورشی حالات تھے. اب خلافت کا پہلا، دوسرا، تیسرا دور گزرا تھا. امیر المومنین بہت سارے معاملات کو اپنے تفہیم سے، افہام سے حل کرتے رہتے تھے، مگر پھر بھی تفریق بڑھتی چلی جا رہی تھی. جناب ابو ذر غفاری کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، شام سے شورشیں اٹھ رہی ہیں اور دیگر جنگیں شروع ہوتی ہیں. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں، پھر مزید سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دیکھیں، اختلاف تو اسی وقت ہو گیا تھا جب بیعت ہو رہی تھی پہلی خلافت کی، تو اس میں انصار الگ ہو گئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ سعد ابن عبادہ جو ہیں وہ ان کے امیر مقرر کر دیے جائیں. تو اختلاف تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروہ بن گئے تھے. لیکن بعد میں بہرحال بیعت ہوئی اور وہ سارے معاملات ہوئے. لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص گروہ اصحاب رسول کا وہ حضرت علی کے ساتھ رہا. اس میں حضرت سلمان فارسی صف اول پر ہیں، جناب ابو ذر ہیں، حذیفہ ہیں، عمار یاسر ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک فہرست ہمارے پاس حضرت بلال ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو 25 سالہ دور خاموشی میں بھی حضرت علی کے شانہ بشانہ رہے. اور پھر جب یہ مارکے ہوئے جمل کے اور صفین کے، نہروان کے، تو اس میں ایک بڑی تعداد اصحاب رسول کی ہمیں حضرت علی کے ساتھ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا ترکی جانا ہوا ہو تو ترکی میں پیغمبر کے انتہائی مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کہ جو رسول کے میزبان ہیں، مدینہ میں آتے ہی آپ نے جب قیام کرنے کی پیشکش ہوئی تو رسول نے اپنے ناقے کی مہار چھوڑ دی اور کہا کہ جہاں میرا ناقہ جائے گا میں اسی کے یہاں مہمان ہوں گا. تو وہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا اور انہیں تقریباً 6 مہینے رسول کی خدمت کا شرف حاصل کیا. تو کہاں وہ مدینہ کی میزبانی کی رسول کی اور کہاں ترکی کا استنبول، تو وہاں ان کا مزار ہے اور مجھے وہاں جانے کا شرف حاصل ہے. ایک عجیب روحانیت ان کے مزار پہ ہوتی ہے. تو جو حالات لکھے ہوئے ہیں ان کے مزار پر، تو میں جب گیا تو میں نے بہت غور سے ان کو پڑھا. تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے جو ہے وہ ارباب ثقیفہ کی خلافت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ 25 سال تک حضرت علی کے ساتھ رہے اور ان تمام جنگوں میں آپ نے شرکت کی جو حضرت علی نے لڑی. تو یہ عمل یہ بتلا رہا ہے کہ کچھ اصحاب رسول جو ان احادیث کے راوی تھے، مستقل راوی تھے کہ جو فضائل حضرت علی میں بیان کی گئی ہیں، اس کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور اس کی زندہ مثال ابو ایوب انصاری ہیں اور اسی طرح تمام اصحاب ہیں کہ جو بوڑھے ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی ضعیفی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم مشکل ترین وقت میں علی کا ساتھ دیں گے. اور پھر جب کربلا میں آپ آتے ہیں تو کربلا میں کم سے کم 15 رسول کے اصحاب شامل ہیں امام حسین کے ساتھ. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی دنیا کس کو مان رہی ہے، اولو الامر مسلمانوں کا کون ہے، بادشاہ مسلمانوں کا کون ہے، امیر کون ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی خون رسول کہاں پر ہے. وہ سیدھے امام حسین کی ہم رکاب رہے، ان کی بارگاہ میں حاضر رہے اور انہی اصحاب رسول میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں اور ایک طویل فہرست اصحاب رسول کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو جن کا سفر مدینہ سے کربلا تک ہے، مدینہ سے پھر کوفہ اور پھر کہنے کا مقصد یہ کہ پیغمبر کے جو اصحاب باوفا تھے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں رہنا وہیں ہے جہاں پیغمبر نے کہا تھا.
اور وہ آخری وقت تک اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہے، اور ایک مثال انہوں نے پیش کی۔ بے شک۔ اچھا، یہ جو حالات ہوئے اس میں ایک پہلو بہت اہم آتا ہے کہ پھر جب امیر المومنین کے پاس خلافت آ گئی اور حکومت اور باغ ڈور انہوں نے سنبھالی اور کوفہ انہوں نے ہیڈ کوارٹر اپنا ڈکلیئر کیا، اس وقت بہت شورش کے حالات تھے، بہت زیادہ خلافت جب تیسری تھی اس وقت حالات ڈسٹرب ہو گئے تھے، تو اب فیصلہ ہوا کہ حضرت علی کے پاس خلافت جائے۔ وہاں جب حضرت علی نے خلافت حاصل کی تو فوری طور پہ کوئی ایسا جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں شروع کیا، بلکہ انہوں نے نظام کی درستگی کے معاملات کو دیکھا اور کوفے سے انہوں نے نظام کو درست کیا۔ اسی درمیان میں شام سے شورشیں بھی اٹھنے لگیں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں تو ہم آگے پھر آپ کے خدمت میں پیش کریں گے کچھ سوال۔ دیکھیں، شام کا جو معاملہ ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس کے تانے بانے پھر امیہ سے جا کے ملتے ہیں، اس لیے کہ جب امیہ نے اختلاف کیا، کیونکہ امیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امیہ بیٹا نہیں تھا، غلام تھا۔ اب وہ بچپن تک تو وہ خاموش رہا، لیکن جب جوان ہوا تو اس نے گویا وراثت کا دعویٰ کر دیا۔ تو ایسے میں پھر موازنے ہونے لگے کہ بھئی یہ بنی ہاشم ہے، یہ بنو امیہ ہیں۔ تو اس میں پھر جو معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ بھئی جو ہار جائے گا وہ ملک بدر کیا جائے گا، تو امیہ کو شام بھیجا گیا اور شام میں اس نے ایک طویل عرصہ گزارا۔ تو شام سے امیہ کا یا بنو امیہ کا بہت پرانا تعلق رہا، وہاں ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان کے مراسم تھے۔ تو حاکم شام جب یہ معاویہ ہوئے شام دمشق میں دوسری عہد خلافت میں، اور تیسری خلافت جب آئی تو وہ تو ظاہر ہے کہ رشتہ داری حضرت عثمان کی تھی، تو وہ ان پر ایک الزام بھی ہے، جیسا کہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان پہ جو اعتراضات تھے، سیاسی اعتراضات، اس میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کی بہت پشپناہی کی، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی شامل تھے۔ تو جب مولا علی کی خلافت مسلمانوں نے تسلیم کی تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور پھر ایک جبری انہوں نے معاملہ کیا، اور جیسا کہ سب نے لکھا کہ خلافت کو ملوکیت سے بدلا گیا، بادشاہی میں اس کو تبدیل کیا گیا، اور پھر وہی کہ بھئی دھمکیاں اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ وہ آپ نہج البلاغہ کے خطوط پڑھیں تو آپ کو پوری صورتحال سامنے آ جائے گی کہ پہل کہاں سے ہوئی اور اس کے جواب میں امیر المومنین جو ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو معاملہ تھا اس نے جو ہے وہ جنگ جمل میں اپنا رنگ دکھایا، اور پھر شدت کے ساتھ صفین کی منزل پر وہ معاملات سامنے آئے، کھل کے سامنے آئے۔ تقریباً 80 جنگیں ہیں جو صفین کے موقع پہ ہوئیں، اور تقریباً 1 سال تک مسلمان وہاں امیر المومنین کا لشکر رہا، اور وقفے وقفے سے جو ہے وہ جنگیں ہوتی رہیں، اور آپ حجت تمام کرتے رہے کہ بھئی اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ۔ لیکن یہی ہوا کہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بے گناہ بہایا گیا، اور اس کو جو ہے وہ خطا اجتہادی کا نام دے کے پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو خطا اجتہادی میں قتل ہو گئے تو پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ آپ مقتول کو مانیں گے، قاتل کو مانیں گے، کس طرف جائیں گے؟ یہ ایک بہت ایسا سوال ہے جو مسلمان شاید اس کا جواب بہت مشکل سے دے سکیں۔ پروگرام ختم ہونے سے پہلے مختصراً آپ نے جہاں جنگ صفین اور جمل اور تو جنگ نہروان کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا سامعین کے لیے۔ دیکھیں، نہروان میں تو یہ ہوا کہ نیزوں پہ جب قرآن بلند ہوئے جنگ صفین میں، تو لوگ قرآن کو دیکھ کے قرآن ناطق کو بھول گئے، اور انہوں نے کہا بھئی نیزوں پہ قرآن آ گئے، اب تو ہم جنگ نہیں کریں گے، جبکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے نام پر ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ آپ نے بہت سمجھایا، لیکن پھر یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، اور بالآخر جو ہے وہ ثالث مقرر کر کے فیصلہ کیا گیا کہ بھئی کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسی میں یہ ہوا کہ خارجیوں کا گروہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اب یہ ایک بحث ہے کہ بھئی خارجی خود سے پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے، یا ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا اور جو سیاست کی گئی۔ مگر خوارج کی اسٹیبلشمنٹ تو متفق علیہ ہے تمام
مکاتب میں کہ اسی وقت ہوئی ہے کہ قادری اسی وقت اسٹیبلش ہوئے ہیں. ہاں خوارج کا قیام جو ہے وہ وہیں ہوا ہے. ہاں اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اختلاف نہیں ہے کہ شام ہی تھا. یقیناً شام تھا. اور یہ جو آپ آج دہشت گرد تنظیمیں دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کا تسلسل ہے, اسی کا تسلسل ہے. تو بہرحال پھر وہ تیسرا گروہ جو نکلا اس نے کہا کہ بھئی حکم اللہ کے لیے, اور نہ علی کچھ کہنے والے ہوتے ہیں اور نہ یہ کچھ کہنے والے ہوتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس گروہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف اللہ, ہر چیز میں اللہ جو ہے, یعنی رسول بھی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے اور وارث رسول بھی اہمیت نہیں رکھتا, وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ. تو اس میں یہ ہوا کہ جناب وہ اس سے الگ ہوئے, اور پھر معاملہ جو ہے وہ خارجیوں کا جنگ نہروان تک پہنچا, اور رسول نے یہ کہہ دیا تھا کہ یا علی تم ایسے گروہ سے جنگ کرو گے. اور یہ وہ جنگ تھی جو نہروان خود ایک مقام ہے عراق میں, وہاں دریائے فرات بہتا ہے. تو اس مقام پر جب یہ جنگ ہوئی تو امیر المومنین نے آغاز جنگ سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ 9,000 وہاں قتل ہوں گے اور 9 ہماری طرف قتل ہوں گے. تو وہی ہوا, جب لوگوں نے دیکھا اور قاتلوں کو, مقتولین کو گنا گیا, تو امیر المومنین کا جو قول تھا وہ ہر بار ثابت ہوا. یہ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ آپ نے جنگ سے پہلے ہی نتیجے کا اعلان کر دیا. بے شک امیر المومنین کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے. رخ کمال علی پر حجاب رہنے دو, جو کہہ رہے ہیں نصیری انہی کو کہنے دو. بہت شکریہ. شب ضرورت والا سوال تھا مگر ٹائم اوپر ہو رہا تھا, مجھے اٹھنے سے پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا بادشاہ اٹھ گیا ہے بھائی.